مریض بندہ مومن کے گناہ نہیں لکھے جاتے، یعنی جو مومن مسلمان ایمان والا اگر بیمار پڑ جائے تو بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب بندہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے بائیں شانے والے فرشتے سے کہا جاتا ہے، بائیں شانے والے فرشتے سے کہ اس کے گناہوں کو لکھنا بند کر دو۔ ہر وقت ہمارے ساتھ میں دو فرشتے رہتے ہیں، اچھائی اور برائی لکھنے والے، اچھائی اور برائی لکھتے ہیں، کرامن کاتبین۔ جو ہم بولتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، ساری اچھائی برائی فرشتے لکھتے ہیں، سب کچھ لکھتے ہیں فرشتے۔ ایک بزرگ کو ایک بچے سے مذاق کرتا دیکھا تو صاحب دل بزرگ وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ یہ بچے سے مذاق کر رہا ہے، یہ آدمی بچے سے مذاق کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے بندہ خدا، کیا تو اس بات سے شرم نہیں محسوس کرتا کہ جو تو مذاق کر رہا ہے یہ بھی فرشتے تیری لکھ رہے ہیں، فرشتے یہ بھی لکھ رہے ہیں۔ یعنی جو بھی کام ہم کرتے ہیں، نقل و حرکت، ساری فرشتے ہماری لکھ رہے ہیں۔ اور یہ میدان محشر میں ہمارے سامنے ہماری زندگی کا پورا چیپٹر سامنے کر دیا جائے گا، اور انسان کہے گا کہ یہ وہ کتاب جو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس نے نہیں چھوڑی، چھوٹی سے چھوٹی چیز نہیں چھوڑی اس نے۔ یعنی جو بھی ہم کام کرتے ہیں فرشتے اس کو درج کر لیتے ہیں۔ تو دائیں فرشتے والا نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں شانے والا فرشتہ برائیاں لکھتا ہے، گناہ لکھتا ہے۔ تو جب بندہ بیمار پڑتا ہے تو بائیں شانے والے فرشتے سے یعنی برائی لکھنے والے فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کے گناہوں کو لکھنا بند کر دو، اور دائیں شانے والے فرشتے سے کہا جاتا ہے اس کے نامہ اعمال میں وہ بہترین نیکیاں لکھو جو اس سے سرزد ہوئی ہیں، یعنی جو اس نے نیکیاں کی ہیں وہ نیکیاں لکھو۔ اور بائیں شانے والے فرشتے سے کہا جاتا ہے تم اس کی برائیاں لکھنا بند کر دو۔ حدیث پاک میں ہے جب کوئی بندہ بیمار پڑتا ہے، سرکار مدینہ ارشاد فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو فرشتے اللہ بھیجتا ہے اور فرماتا ہے جاؤ دیکھو میرا بندہ کیا کہتا ہے۔ جب بندہ بیمار پڑا تو دو فرشتے آ گئے دیکھنے کے لیے بندہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ اگر بیمار الحمدللہ کہتا ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، خدا کا شکر ادا کرتا ہے، وہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے وہ، تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس کا قول عرض کرتے ہیں کہ مولا تیرا بندہ بیمار بھی ہے مگر پھر بھی تیرا شکر کر رہا ہے، تجھے پھر بھی یاد کر رہا ہے۔ ارشاد الہی ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے اگر میں نے اس بندے کو اس بیماری میں موت دے دی، جس بیماری میں وہ مبتلا ہے، اگر میں نے اسے اسی بیماری میں موت دے دی تو اس کا ٹھکانہ میں جنت بناؤں گا، اس کا ٹھکانہ میں جنت بناؤں گا۔ اور اگر میں نے اسے صحت عطا کر دی تو اس سے پہلے جو بدن تھا اس سے کہیں اچھا میں اسے بدن عطا فرماؤں گا، اور اس کے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا، اس سے بہترین بدن بھی عطا کروں گا اور اس کے گناہوں کو میں معاف بھی کر دوں گا۔ بنی اسرائیل میں ایک نہایت فاسق و فاجر آدمی تھا، نہایت فاسق و فاجر، اتنا گنہگار تھا، اتنا گنہگار تھا، اتنا شعار تھا، خطا کار تھا کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی آبادی کے لوگ پریشان ہو گئے۔ تو لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ اللہ کے کلیم یہ شخص بڑا گنہگار ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے ہماری آبادی پر آگ نہ برسنے لگے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے شکایت کی اور کوئی گناہ اس کے اندر ایسا تھا نہیں جو وہ کرتا نہ ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے پروردگار عالم یہ بندہ بڑا گناہ کرتا ہے، اس کی آبادی کے لوگ پریشان ہیں اس سے، تو اللہ نے فرمایا کہ اسے آبادی سے باہر کر دو۔
تو موسیٰ علیہ السلام گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کو آبادی سے باہر کر دیا۔ پھر مزید حکم ہوا کہ اس کو لے جا کر اس بستی سے بھی اور دور لے جا کر کہیں ڈال دو۔ تیبارہ پھر حکم ہوتا ہے کہ اسے اور اس سے دور کہیں آبادی میں لے جا کر کے ڈال دو۔ اب وہ شخص اپنی آبادی سے نکلا، پھر اسے اور دور چھوڑا گیا، پھر اسے مزید اور دور چھوڑا گیا، یہاں تک کہ وہ شخص وہاں جا کر بیمار پڑ گیا۔ جب بیمار پڑا تو وہ شخص کہتا ہے پروردگار عالم، اے رب العالمین، کاش یہاں میرے بچے ہوتے تو میری تیمارداری کرتے، کاش یہاں میری بیوی ہوتی جو میرے حال پر روتی، کاش یہاں میرے والدین ہوتے تو وہ میری حال پرسی کرتے، وہ میرا علاج و معالجہ کرتے، مگر یہاں کوئی نہیں پروردگار عالم، میں کس کے سہارے یہاں زندگی بسر کروں؟ اللہ اکبر۔ اے پروردگار عالم، تو نے مجھے میرے عزیز و اقارب کی جدائی کی آگ میں جلایا ہے، لیکن مولا تو مجھے جہنم کی آگ میں مت جلانا، جہنم کی آگ میں مولا مجھے مت جلانا۔ میں اپنے عزیز و اقارب کی جدائی برداشت کر سکتا ہوں مولا، لیکن تیری رحمت سے دور ہو جاؤں یہ مجھے برداشت نہیں ہو سکتا۔ بیمار ہے لیکن آہو بکا کر رہا ہے، اللہ سے مناجات کر رہا ہے، اے پروردگار عالم، اگر میں عزیز و اقارب سے دور ہوں کوئی بات نہیں چلے گا، لیکن مولا تو مجھے اپنی رحمت سے دور مت کر دینا۔ یہاں تک کہ اسی حال میں اللہ پاک نے اس کے پاس فرشتے بھیج دیے، اس کے بچوں کی شکل میں، اس کے ماں باپ کی شکل میں، اس کے بیوی کی شکل میں حور و غلمان آ گئے، اور اسی کے ساتھ میں اسی انسیت میں کہا اس کا انتقال ہو گیا، اسی بیماری میں جب انتقال ہوا تو اللہ پاک نے اب موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائے، موسیٰ تم جاؤ، میرا دوست انتقال کر گیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ، نماز جنازہ پڑھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اسی نشاندہی کی جگہ پر جہاں پر اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ فلاں جگہ پر میرا دوست ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے دیکھا وہی آدمی ہے، یہ تو یہ گناہوں سے زندگی اس کی آلودہ تھی۔ عرض کرتے ہیں پروردگار عالم، یہ کیا معاملہ؟ پہلے حکم دیا گیا آبادی سے نکالو، اس کے بعد مزید دور کرو، اس کے بعد کہا گیا اور دور کرو اسے، لیکن اب کہا جا رہا ہے یہ میرا دوست ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ، اس کی وجہ کیا ہے؟ رب نے فرمایا کہ موسیٰ بات یہ ہے کہ یہ آبادی سے دور جانے کے بعد بیمار پڑ گیا تھا، اور اس بیماری کے عالم میں یہ اپنے عزیز و اقارب سے دور تھا، اپنے بچوں سے دور تھا، اپنے ماں باپ سے دور تھا، اور یہ مجھ سے مناجات کر رہا تھا، اے پروردگار عالم، اے رب العالمین، میں اپنے والدین سے، عزیز و اقارب سے دور ہوں چلے گا، لیکن پروردگار تو مجھے اپنی رحمت سے دور مت کرنا۔ تو نے مجھے اس تکلیف میں جلایا ہے، لیکن مولا مجھے جہنم کی آگ میں مت جلانا، میں جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ جب یہ بندہ مجھ سے مناجات کر رہا تھا، اس وقت دعا کر رہا تھا، تو اس کے حال پر زمین بھی رو رہی تھی، آسمان بھی رو رہا تھا، اور میں تو رب العالمین ہوں، تو میری رحمت کے دریا میں جوش پیدا ہوا، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو لہذا انسان جب بیمار پڑتا ہے تو اس بیمار شخص کے اللہ پاک گناہوں کو معاف فرماتا اس بیماری کی وجہ سے، اور خود نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں کسی مومن کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ کانٹا چبھنا بھی اسے گناہوں سے نجات دلاتا ہے، یعنی وہ کانٹا چبھنا بھی اس پر اللہ پاک اسے اجر عطا فرماتا ہے، کانٹا چبھنے پر بھی انسان کو ثواب ملتا ہے۔ تو لہذا انسان کو چاہیے وہ تکلیف کے عالم میں انسان سے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ گلہ نہ کرے، بلکہ اس حال میں بھی وہ شکر خدا کرے، اور جب وہ بندہ شکر خدا کرتا ہے تو اللہ پاک اگر اسی حال میں اسے موت دے دے، اگر اسی حال میں اسے انتقال کر گیا وہ شخص، تو اللہ پاک اس شخص کا ٹھکانہ جنت بنائے گا، اور اگر وہ صحت یاب ہو گیا تو پروردگار عالم اس سے بہترین اسے جسم اور خون عطا فرمائے گا، اور اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ ہم سب کو شکر خدا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔